بسم الله الرحمن الرحيم. سادسها قد يكون الراوي ضعيفا إلا أن له أحاديث صحيحة. قد يكون الراوي ضعيفا إلا أن له أحاديث صحيحة، وذلك إذا وافق الثقات في روايته للحديث في سنده وفي متنه، فإنما يعرف الضبط بموافقته للثقات أو مخالفتهم، وإنما رد حديث الضعيف لغلبة الخطأ عليه، وهذا لا يعني أنه أبدا مخطئ حمزہ آ گیا تو قاضی کا اعراب نہیں ہوگا، قاضی میں حمزہ نہیں ہے، محموز نہیں ہو، یہ محموز ہے. اذ لو كان كذلك لكان متروك الحديث. اما الضعيف محتمل الضعف فقد يصيب في الرواية ويوافق الثقات، فحينئذ يكون حديثه صحيحا. وقد أخرج مسلم في الصحيح عن جماعة من الضعفاء لأن روايتهم عنده بعلو وأحاديثهم محفوظة من طرق الثقات بنزول، فاحتج مجهول یا فاحتج تو حجت پیش کر سکتا ہے، کرے گا، بروایتہم لموافقتها لروایت الثقات. امور مہمہ تنبیہات سے عنوان قائم کیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ چند باتیں جاننا طالب حدیث کے لیے اور معلم حدیث کے لیے ضروری ہے، جس میں سے چوتھی بات کل اور پرسوں کے سیشن میں آئی تھی، رابعها خامسها. چوتھی بات یہ تھی کہ شیخین یعنی امام بخاری امام مسلم یا دونوں میں سے کوئی ایک حدیثیں نقل کرے کسی راوی کی، جو راوی ان کے نزدیک متکلم فی ہے، تو محض ان کے نقل کر لینے سے وہ متکلم فیہ راوی ثقہ نہیں بن جائے گا. یہ چوتھی بات بتایا تھا کہ ایک راوی کیا ہے، ضعیف ہے، اور امام بخاری امام مسلم دونوں نے یا کسی ایک نے ان کی روایت لے لی، تو اب جو ہے ان کے نقل کرنے سے وہ متکلم فی وہ ضعیف راوی ثقہ نہیں بن جائے گا. تو انہوں نے نقل ہی کیوں کیا ضعیف کی؟ نقل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دوسری جگہ پہ بتایا ہے نقل اس لیے کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک سند میں کم لوگ رہتے ہیں اور اسی سند میں زیادہ لوگ رہتے ہیں. تو سند میں کم لوگ رہتے ہیں تو اس کا نام ہے السند العالی، السند بعلو، اور سند میں زیادہ لوگ رہتے ہیں تو السند السافل، السند السافل رہتی ہے. تو سند سافل جو ہے ایسی ہے جس میں زیادہ لوگ ہیں اور سب کے سب کیا ہیں، ثقہ ہیں. تو وہ تو ہیں ثابت ہی ہے، لیکن امام بخاری امام مسلم اپنی کتاب میں سند سافل کی بجائے سند عالی لے آتے ہیں جس میں کم لوگ ہیں. تو سند عالی کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 9 لوگوں کی، 8 لوگوں کی، 7 لوگوں کی سند لے آتے ہیں، اس میں سے ایک ضعیف ہوتا ہے. تو علو کی وجہ سے اس کو لائے ہیں، اس کے ضعف کی وجہ سے نہیں لائے ہیں، ورنہ پھر کیا ہے، دوسری جگہ ثقہ تو موجود ہے اس کو لے آتے، لیکن پھر علو کی فضیلت نہیں ملتی. تو لوگوں کے
فہم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اگر لوگوں کو وعلیکم السلام اگر لوگوں کو یہ چاہیے کہ سند عالی چاہیے تو سند عالی یہاں موجود ہے، لیکن اگر سند سافل ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ فضیلت ہم کو نہیں ملے گی۔ اس فضیلت کے نہ ملنے کی وجہ سے علو کی سند لے آئے اور حدیث کو دیکھنا ہے معتبر تو سند سافل میں دیکھ لے۔ یہ ہوا رابع ہوا۔ خامسها قد يكون الراوي ثقة الا ان حديثا له بعينه ضعيف۔ ایک پانچویں بات یہ بتاتے ہیں کہ جو ثقہ راوی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب روایت اس کی کیا ہوگی، ثقہ ہی ہوگی، کبھی کبھی ضعیف بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کرتا ہوگا نا بیٹھ کر کے، تو پھر اس میں کوئی اسرائیلی روایت بھی سنا دیا لوگوں کو۔ تو ثقہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زبان سے ضعیف چیز جاری ہی نہیں ہوگی، جاری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی حدیث پڑھاتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ثقہ مشہور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ثقہ ہو گیا تو اس کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا محدثین کی اس اصول پر غیر مقلدین و ثقہ کہہ دیں تو حدیث جو ہے ثقہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ضعیف ہو۔ اور احناف جو ہے ضعیف راوی سے نقل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر چیز ضعیف ہی ہو، ایسا نہیں۔ ضعیف راوی بھی کیا کرتا ہے، صحیح حدیث سے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سادسها کہہ کر کے اسی کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سادسها قد يكون الراوي ضعيفا الا ان له احاديث صحيحة۔ تب تک تھوڑا مشق کریں، یہ ذرا آڈیو بنا لیں، شروع کر دیے پہلے آگے۔ سادسها قد يكون الراوي ضعيفا الا ان له احاديث صحيحة۔ چھٹی بات یہ ہے کہ راوی کبھی کبھی ضعیف ہوتا ہے لیکن اس کی صحیح حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ راوی ضعیف ہے لیکن ضعیف راوی نے سب بخاری کی حدیث سنانا شروع کر دیا تو کیا ہوگا، سب صحیح حدیثیں ہو جائیں گی۔ راوی ضعیف ہے، امام بخاری سے پہلے کا راوی ہے مان لیا، لیکن سب صحیح حدیثیں، امام بخاری سے پہلے سب صحیح حدیثیں تھی نا، تب تو انہوں نے لکھا۔ ایسا نہیں کہ انہی کے بعد سب صحیح ہوئی، ان کا نام آ گیا تو صحیح ہوئی۔ آخر 3 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی حدیث ان کو یاد ہو، اس میں سے جو یہ حدیثیں 4000 مقررات کو چھوڑ کر کے جو ہے، یا مقررات کو لے کر کے، یا اور مقررات کو چھوڑ کر کے 2000 حدیثیں جو ہیں ان کی جو اس میں موجود ہیں، تو صحیح ہی سے تو ہے، تو صحیح پہلے موجود تھی تب تو، بلکہ سب سے صحیح تو حضور کے زمانے ہی میں سب تھی، حضور سب موجود ہی تھے، صحابہ موجود تھے، حضور تھے۔ تو ایسا نہیں جیسے غیر مقلدین کہتے بس امام بخاری کا نام آ گیا تو صحیح بخاری کی حدیث لاؤ، ایسا نہیں۔ تو چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف راوی اگر ہے جس کی ضبط اور عدالت میں کمی ہے لیکن وہ صحیح حدیثیں سنا رہا ہے تو صحیح ہو سکتی ہے۔ وَذَلِكَ إِذَا وَافَقَ الثِّقَاتِ، اور یہ اس وقت ہے جب کہ یہ ضعیف راوی ثقہ کی موافقت میں حدیث نقل کرے، ثقہ کی موافقت میں حدیث نقل کرے، فی روایتہ للحدیث، اپنی حدیث کی نقل میں، اپنی روایت کرنے میں حدیث کو، فی سندہ و فی متنہ، حدیث کی سند میں اور حدیث کے متن میں۔ حدیث کے متن میں بھی جو متن نقل کر رہے ہیں وہی ثقہ حضرات نے بھی نقل کیا ہے، متن میں موافقت ہو گئی ثقہ کی۔ جو سند یہ راوی ضعیف راوی نقل کر رہا ہے یہی سند ثقہ راوی کے پاس بھی ہے، تو فی سند ہی وفی متن ہی وافق الثقاتی، ثقۃ جمع ثقات، مجرور ہو رہا ہے، فعل کے بعد زیر پڑھنا مکروہ نہیں، حرام ہے، بالکل حرام نحوی، حرام فقہی نہیں، لیکن یہاں پہ زیر شکلن ہے، حقیقتاً زبر ہے وہ، کیونکہ یہ کیا ہے، ثقات، الف اور تاء مبسوطہ کے ساتھ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے پھر بھی سب کے سب مذکر ہیں، جو ثقہ ہیں سب مذکر ہیں لیکن جمع مؤنث سالم کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وذلك اذا وافق الثقات، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ ثقہ
کی موافقت میں حدیث نقل کرے ضعیف راوی فی روایتہ للحدیث اپنی نقل کرنے میں حدیث کو کس میں موافقت کرے فی سندہ حدیث کی سند میں وہ فی متنہ اور حدیث کے متن حدیث کی سند میں اور حدیث کے متن میں فإنما يعرف الضبط بموافقته للثقات کیونکہ جانا جاتا ہے بس ضبط راوی کے موافقت کی وجہ سے ثقہ لوگوں کے ساتھ اور مخالفتہم یا ان کی مخالفت کے ساتھ ضبط کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ ضعیف ہے لیکن اس ثقہ راویوں کی موافقت میں حدیث نقل کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ ضبط اس کا کیا ہے، مضبوط ہے، تبھی تو ثقہ کی موافقت میں نقل کیا۔ مخالفت میں نقل کیا تو کہہ رہے ضبط کمزور ہے، تو یہاں تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ موافقت اس کی ثقہ راویوں سے ہو جا رہی ہے، تو ضبط زیادہ ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے 50% 60% موافقت ہو رہی ہے اور 40% کیا ہے مخالفت ہو رہی ہے، تو 40% یہ ضعیف ہے ضبط میں۔ خف ضبط خفیف ہے، کم ہے 40%، لیکن 60% کیا ہے ضبط تو ثقہ کے موافق ہے۔ لہذا جب ثقہ کے موافق ہے اور 50 سے زیادہ ہے، 50 سے زیادہ ہے، تب تو اس کی بات مانی ہی جائے گی، اس کا ضبط مضبوط مانا جائے گا، ضبط مستحکم مانا جائے گا۔ وَإِنَّمَا رُدَّ حَدِيثُ الضَّعِيفِ اور بس رد کی گئی ہے ضعیف راوی کی حدیث، رد کیا گیا ہے ضعیف راوی کی حدیث کو، تو کو لگائیں گے تو رد کیا گیا ہے، اور کی لگائیں گے تو کو ہٹا دیں گے، اور رد کی گئی ہے ضعیف راوی کی حدیث لغلبۃ الخطأ علیہ، خطا کے اس پر غالب آنے کی وجہ سے۔ وہ ہمارا بچہ ہے 4 سال کا محمد اللہ، تو اس کو کہہ دیا، اس کی بہنوں نے چائے پی لی، کہ میں لڑکی تھوڑی ہوں، چائے پی لیا تو پی لیا، حالانکہ چائے کی طرف نسبت ہوگی، تو اس کی وجہ سے ابھی تو وہ بچہ ہے لیکن وہ مؤنث مذکر اس طرح طے کر رہا ہے۔ ہاں تھوڑا آڈیو بنا رہا ہوں، بیٹھیے۔ وَإِنَّمَا رُدَّ الضَّعِيفُ اور حدیث الضعیف اور ضعیف راوی کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے لغلبۃ الخطأ علیہ، تھوڑا باقی ہے 5-7 منٹ، لغلبۃ الخطأ علیہ، خطا کے اس پر غالب آنے کی وجہ سے۔ وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّهُ أَبَدًا مُخْطِئٌ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ غلطی ہی کرتا ہے، اِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اس لیے کہ اگر ایسا ہو، لَكَانَ مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ، تو وہ متروک الحدیث ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ غلطی کرے، ثقہ راویوں کے خلاف ہمیشہ نقل کرے، کتنا 100% ہمیشہ غلطی ہی کرتا ہے، یا 90%، تو وہ بھی کثیر میں استعمال ہے، کثیر میں بولا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں هذا لا یعنی انہ ابدا مخطئ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ خطا ہی کرنے والا ہے۔ اذ لو کان کذلک، اس لیے کہ اگر اس طرح ہوتا، لکان متروک الحدیث، تب تو اس کا نام متروک الحدیث ہو جاتا، اس کی حدیث لی ہی نہیں جاتی، کیونکہ وہ 100% کیا ہے، خطا ہی کرتا ہے۔ اما الضعیف المحتمل الضعف، رہی بات اس راوی کی جو ضعیف ہے اور اس کا ضعف قابل برداشت ہے، بہرحال ایسا ضعیف راوی جو ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف قابل برداشت ہے۔ قد یصیب فی الروایت، روایت میں کبھی کبھی درست بات نقل کرتا ہے، روایت میں درست ہوتا ہے وہ، قد یصیب فی الروایت، روایت میں درست ہوتا ہے، ویوافق الثقات، اور ثقہ راویوں کی موافقت میں حدیث نقل کرتا ہے۔ فحینئذ یکون حدیثہ صحیحا، تو اس وقت اس ضعیف راوی کی حدیث صحیح ہوگی۔ اب یہ سب باریکی
بس کہہ دیا راوی ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہوگی. ہم لوگ بھی حنفی ہیں, سن لیتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح کرے یار, راوی ضعیف ہے. امام شافعی نے ضعیف کہا ہے, انہوں نے ضعیف کہا ہے, انہوں نے ضعیف کہا ہے, امام احمد نے ضعیف کہا, ٹھیک ہے. لیکن فحینئذ کبھی کبھی تو ضعیف المحتمل الضعف یصیب فی الروایت, روایت میں درستگی کو پہنچنے والا ہوتا ہے, روایت میں درست ہوتا ہے. ویوافق الثقاتی, اور ثقہ کی موافقت میں حدیث نقل کرتا ہے. لہذا ثقہ کی موافقت میں اس نے حدیث نقل کی اور یہ ضعیف ہے, فحینئذ یکون حدیثہ صحیحا, تو اس کی روایت جو ثقہ کے موافق ہے اور یہ خود ضعیف ہے, لیکن اس کی ضعیف اس آدمی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کی روایت ضعیف نہیں ہوگی. ہم لوگ بالکل 100% ایسا سمجھتے ہیں کہ ضعیف راوی جو حدیث نقل کرے گا اس کی روایت ضعیف ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اگر جو آدمی ہاتھ نہ دھوئے ہو اور کھانا اٹھا کے لے آئے تو ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے کھانا تھوڑی گندا ہو جائے گا, کھانا تو ویسے ہی رہے گا. تو اس لیے الضعیف المحتمل الضعف, ایسا راوی جو ضعیف ہے اور اس کا ضعف قابل برداشت ہے, قابل برداشت ہے, تو پھر اس کی روایت ثقہ کے موافق ہو تو یکون صحیحا, فحینئذ یکون حدیثہ صحیحا, تو اس وقت اس کی حدیث صحیح ہوگی. وقد اخرج مسلم فی الصحیح, اور امام مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں, یعنی صحیح مسلم میں اپنی کتاب میں, عن جماعت من الضعفاء, ضعیف راویوں کی ایک جماعت سے. ابھی اس کا جواب آ گیا کہ یار مسلم شریف میں ضعیف راوی کیوں آ گئے, بخاری شریف میں ضعیف راوی کیوں آ گئے. اس کا جواب ہو گیا, کیوں؟ ضعیف راوی جو حدیث نقل کرے تو ہر حدیث اس کی ضعیف ہی ہو جائے, ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضعیف محتمل الضعف ہے, لیکن یہ حدیث جو نقل کر رہا ثقہ کے موافق ہے, تو ثقہ کی موافقت کی وجہ سے کیا ہوگا, اس حدیث کو ہم صحیح کہیں گے. تو مسلم شریف میں بھی ضعیف راوی آ جائیں تو اب یہ خلجان ختم ہو جانا چاہیے کہ مسلم شریف میں ضعیف راوی آئے ہیں لیکن ان کی روایت ثقہ کے موافق ہے, لہذا ضعیف راوی صحیح حدیث نقل کر رہا ہے. ضعیف راوی مسلم شریف میں ہے, صحیح حدیث نقل کر رہا ہے. ضعیف راوی بخاری شریف میں ہے, صحیح حدیث نقل کر رہا ہے, حدیث نقل کر سکتا ہے. شیعہ ہے, صحیح حدیث نقل کرے گا. ہماری احناف کی حدیث کو نقل کر دیا تو کیا اس کی وجہ سے جو شیعہ ہونے کی وجہ سے اس کی حدیث ضعیف ہو جائے گی؟ نہیں. یوافق الثقاتی, ثقہ کی موافقت میں ہے تو پھر اس موافقت کی وجہ سے کیا کریں گے, حالانکہ وہ محتمل الضعف نہیں ہے, شدید الضعف ہے وہ, لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے سے ملایا تو پہلے سے دوسرے راویوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے, کبھی کہیں گے. وقد اخرج مسلم فی الصحیح, اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے عن جماعت من الضعفاء, ضعیف راویوں کی پوری جماعت سے حدیث. لأن روایتهم عنده بعلو, اس لیے کہ ان ضعیف راویوں کی روایت امام مسلم کے نزدیک علو کے ساتھ ہے, سند میں کم راویوں کی تعداد کے ساتھ ہے. ان کی سند میں 4 راوی ہیں, ایک ضعیف ہے, 5 راوی ایک ضعیف ہے, اور دوسری ان کے پاس حدیث ہے, دوسری سند ہے جس میں 6 راوی ہیں, 7 راوی ہیں, لیکن سب کے سب کیا ہیں, قوی ہیں. تو قوی کو چھوڑ دیا انہوں نے اور ضعیف کی لے لیا تاکہ علو مل جائے ان کو. لأن روایتهم عنده بعلو, اس لیے کہ ان کی روایت, ان سب ضعیفوں کی روایت امام مسلم کے نزدیک علو کے ساتھ ہے. وأحاديثهم محفوظة, اور ان کی حدیثیں, یہ جو ضعیف راوی نقل کر رہے ہیں حدیث, یہ حدیثیں دوسری جگہ محفوظة بسند صحیح وثقات, ثقات کی سند کے ساتھ. وأحاديثهم محفوظة, اور ان کی حدیثیں محفوظ ہیں من طرق الثقات, من طرق الثقات, ثقہ راویوں کی سندوں سے. طرق واحد, طریق معنی سند, جمع اسناد. محفوظۃ, اور ان کی حدیثیں محفوظ ہیں ثقہ لوگوں کی سندوں سے. بنزول, نزول کے ساتھ, سند نازل کے ساتھ, سند سافل کے ساتھ.
فاحتج، اسی وجہ سے امام مسلم نے دلیل پکڑ لی ہے بروایاتہم، ان ضعیف راویوں کی روایت سے، لموافقتها لروایت الثقات، ان ضعیف راویوں کی موافقت کی وجہ سے ثقہ راویوں کی روایت سے، ثقہ راویوں کی روایت کے جو ہے ان کی موافقت ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے حدیث نقل کر لیا ہے۔ وقت پورا ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔